اگر اس کو توڑ کر 4 گنا پانی میں ابال کر جب وہ پانی نصف رہ جائے اس پانی کو چھان نچوڑ لیا جائے اور اس پانی کے ساتھ جانوروں کے بدن کو دھویا جائے تو وہاں سے جوئیں وغیرہ مر جاتی ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ اسی پانی کے اندر اگر آپ پھر اس کے نصف تیل ڈالیں، سرسوں کا تیل یا تیلوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ کی خدمت میں آج پیش کرتے ہیں داتورا، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ڈیٹورا انوکسیا۔ یہ اس کے ڈوڈے ہیں، دیکھیں کانٹے دار ہوتے ہیں۔ اس پورے پودے کے اندر واحد ایسی چیز ہے یہ ڈوڈا جس کے اوپر یہ کانٹے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ چبھنے والے نہیں ہیں لیکن بہرحال چبھتے ہیں ہاتھوں کو۔ اور یہ اس کی کلی ہے، یہ کلی جب کھل جائے گی تو اس کے پھول بن جاتے ہیں۔ یہ اس کا پھول بنتا ہے ویسے جیسے لاؤڈ اسپیکر کا ہارن ہوتا ہے، اس طرح اس کے پھول ہوتے ہیں سفید رنگ کے۔ داتورے کی قسمیں 2 ہیں، تو کالا داتورا اور سفید داتورا۔ بہرحال جب پھول گر جاتا ہے تو پھر یہاں پر ڈوڈا لگتا ہے۔ یہ اس طرح کا ڈوڈا بیج، یہ پھل جو ہے یہ والا اس طرح یہاں پر لگے گا، اور یہ پھل ہے، یہ پھل لگتا ہے۔ اور یہ پھل کافی جب موٹا ہو جاتا ہے تو پک کر یہ پھٹ جاتا ہے، اور اس کے اندر سے جو بیج نکلتے ہیں وہ ٹماٹر کے بیجوں کی طرح شکل کے ہوتے ہیں، یا بینگن کی بیجوں کی طرح کی شکل کے ہوتے ہیں تقریباً، لیکن تھوڑا بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے جسم کے تمام اجزاء، اس کی جڑیں، اس کے پتے، اس کی شاخیں اور اس کے پھول پھل سب کے سب نشہ آور اور زہریلے ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے زہر اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آیوسیامین انتہائی نشہ آور ہے، آیوسین، اور اس کے علاوہ ایٹروپین۔ یہ ایک تلخ الکلائڈ ہے، انسانی اعصاب کے اوپر انتہائی مسکن اور نشہ آور اثرات کا حامل ہے۔ اور اگر اس کو بندہ کھا جائے، اس کے پتوں کو یا اس کے پھولوں کو یا اس کے بنے ہوئے تیل، اس کی بنی ہوئی مصنوعات کو، اور یا اس کی شاخوں کو، اس کی جڑوں کو آدمی کھا لے تو اس کے فوری طور پر اس کے بدن پر بہت مسکن اور انتہائی تباہ کن اثرات یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان کو الٹیاں شروع ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ہی چیزیں ساری نیلی نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں، نیلی بلیو کلر کی۔ اور اس کا پھر بڑا علاج خاصا مشکل ہے، البتہ ڈاکٹری میں ماؤتھ واش وغیرہ، اس کے بعد اس کو معدہ کو صاف کرنے والا الٹیاں اور موشن وغیرہ لگوا کر اس کو صفائی کی جاتی ہے، پھر بھی اس کے بچنے کے آثار امید بڑی کم ہوتی ہے۔ بہرحال آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی خطرناک چیز جو ہے اس کے اوپر خام خواہ ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور سونگھنے میں بھی یہ انتہائی بدبودار ہے، یعنی یہ پتہ ہے کہ اگر سونگھیں تو بدبودار ہے۔ اب اس کی میں اکثری صلاحیتیں اور خصوصیات جو ہے وہ ان کو بھی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے، جہاں یہ نقصان دہ ہے وہاں پر میں اس کے فائدے بیان کرتا ہوں۔ اس کے پتے، اس کے پھول، اس کے ڈوڈے، شاخیں وغیرہ اگر اس کو توڑ کر 4 گنا پانی میں ابال کر جب وہ پانی نصف رہ جائے اس پانی کو چھان نچوڑ لیا جائے اور اس پانی کے ساتھ جانوروں کے بدن کو دھویا جائے تو وہاں سے جوئیں وغیرہ مر جاتی ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ اسی پانی کے اندر اگر آپ پھر اس کے نصف تیل ڈالیں، سرسوں کا تیل یا تیلوں کا تیل ڈال لیں، بلکہ سرسوں کا تیل زیادہ بہتر ہے۔ اس کو پکانا شروع کر دیں، جب پانی سارا اڑ جائے اور وہ تیل رہ جائے تو یہ تیل اعلیٰ درجے کا مسکن اورام اور اوجاع یعنی دردوں اور ورموں کے لیے زبردست قسم کا تیل ہے۔ کانوں کے درد کے لیے، کانوں کی پیپ کے لیے، اور اس کے علاوہ زخموں کے لیے ایلوپیتھی کا کوئی ٹینکچر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنا زبردست قسم کا یہ ٹینکچر ہے۔ اور یہ چوٹ کے اوپر بھی، سوجن کے اوپر بھی، درد کے اوپر بھی یہ فائدہ کرتا ہے۔ گھٹنوں کے اوپر مالش کریں، ٹانگوں کے اوپر، پاؤں کے اوپر، گردوں کا درد ہے تو بیرونی کے اوپر مالش کیا جا سکتا ہے، داڑھ کا درد ہے تو بیرونی کے اوپر اس کو مالش کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر دردوں کے اوپر بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور اعلیٰ قسم کا یہ مسکن اعصاب ہے، تو یعنی ایک زبردست قسم کا پین کلر ہے بیرونی طور پر۔ اب رہی یہ بات کہ چونکہ پودوں کی طرح کے اور پودے بھی ہوتے ہیں، کوئی غلطی کے ساتھ اگر اس کے پتے یا بیج اسے کھا جائے تو زہر کے اثرات کے ساتھ اس کی چیزیں نیلی نظر آنا شروع ہو جائیں گی ہر چیز، اور وہ آدمی ایسی حرکتیں، کیونکہ عقل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اگر بے ہوش بندہ نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دے گا۔ تو اگر یہ اثرات اس کے ظاہر ہوں تو یاد رکھیے گا کہ اس پورے پودے کے زہر کا مکمل علاج کپاس کا پودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زہروں کا توڑ کسا رکھا ہے، یعنی اس کے پتے اگر کسی نے کھا لیے تو اس کو کپاس کے پتے کھلانا شروع کر دیں جب تک زہر اتر نہ جائے۔ کسی نے اس کے پھول کھا لیے تو کپاس کے پھول کھلا دیے جائیں اس کو۔ اگر کسی نے اس کے بیج کھا لیے تو کپاس کے بیج کھلائے جائیں، تو اس کے ساتھ اگر اس کا تیل کسی نے پی لیا تو کپاس کا تیل پلایا جائے اس کو۔
اس بندے کو جڑیں استعمال کی تو اسی طریقے سے جڑیں کھلائی جا سکتی ہے کپاس کی، اس کا زہر کا فاد ہے یعنی تریاک ہے اس کا۔ تو بہرحال اس کا تیل بنایا جائے، ہم نے اس کا تیل بنایا بھی ہے۔ اس کے اندر کچھ تاجات تیار ہوتے ہیں اور اتنا اس کا اثر ہوتا ہے کہ اس کے خالی ان ڈوڈے کے اندر ہم نے شنگرف کا کشتہ تیار کیا تھا، آج سے تقریباً 26 سال پہلے کی بات ہے، اور خالی یہ ڈوڈے یہ ڈوڈے یہ توڑ کر 100 ڈوڈوں کے اندر سے وہ ایک توڑا جو شنگرف رومی ہم نے تیار کیا تھا، اور وہ ان کو خالی توڑنے یا ان کے اندر وہ شنگرف بار بار ڈال کر نکال کر دوبارہ بھوننے سے یہ ہوا کہ یہ بازو بایاں بازو میرا سن ہو گیا، اور صبح اٹھ کر جب میں واش روم گیا تو میرے چھوٹے پیشاب میں مکمل اس داتورے کی بدبو تھی، جیسے کہ میں نے یہ داتورہ پیا ہوا، حالانکہ میں نے اس کو چکھا بھی نہیں تھا۔ خالی ہاتھ کے ساتھ پکڑنے سے اتنے تیز اثرات ہیں، یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کافی اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی، جیسے اس کے فرمان ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو زمین کی چیزیں ہمارے لیے ہیں، وہ نقصان دہ ہے یا وہ فائدہ مند ہیں؟ نقصان اگر ان کو ہے تو ان کا کوئی فائدہ بھی ہے، لیکن ایک ماہر طبیب اس کے فائدے اور نقصان کو جدا کر کے آپ کو بتا سکتا ہے، اور جو اناڑی ہے اس کے لیے ذرا یہ حکم یہی ہے کہ لا تقربوا هذه الشجرة، اور اس درخت کے نزدیک عام طور پر نہ جائے، نہ اس کو استعمال کرے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی کے پوچھے کہ یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اور کتنا فائدہ کہاں پر کرتا ہے اور نقصان کیا اس سے ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، افسر انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور پودے کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔